شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں بخشش رمضان۔ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دینی مسائل پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں جو اچھائیاں موجود ہیں ان پر بھی بات ہو رہی ہے۔ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ مدارس بھی ہیں۔ مدارس یقینی طور پر پاکستان کی ترقی کے اندر بالخصوص تعلیمی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بغیر کسی وسائل کے ہزاروں طلبہ کو پڑھانے والے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کل ان کی تعداد کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ لاکھوں طلبہ بنتے ہیں۔ تو لاکھوں طلبہ کو پڑھانے والے یہ مدارس، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ رمضان کیسے گزارتے ہیں، طلبہ کس طرح سے روزے رکھتے ہیں، کیا مسائل ان کو درپیش ہیں، ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مولانا منصور ربانی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا کہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت، ویسے تو مدارس کی ظاہر ہے رمضان کے اندر معمولات یہ ہیں کہ چھٹیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن یقینی طور پر جو دور دراز علاقوں کے رہائشی طلبہ ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس رہتے ہیں، تو ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ کیونکہ مدرسے کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسائل ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس اساتذہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو کس طرح سے رمضان ان کا گزرتا ہے؟ اس میں بھی وہ مشکلات رہتی ہیں یا رمضان کے اندر کچھ آسانیاں آ جاتی ہیں؟ کیسے بچے رمضان گزارتے ہیں؟ شہریار بھائی، آپ مدارس کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہیں اور آپ اس سے آگاہ ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی NGOز جو ہے وہ مدرسہ ہے، اور مدرسے صرف تعلیم ہی نہیں دیتے۔ مدرسہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جن کے پاس کھانے کو پہننے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ بچے، ان کے جو بچے ہیں وہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، ہم ان پر کام کر رہے ہیں، اور یہ بچے انشاءاللہ اس ملک کو نکھاریں گے اور اس ملک کے اداروں میں اور کاروباروں میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو پہلا رخ تو یہ ہے جو ہمارے ساتھ معاشرے میں زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن ایک کوئی عام سی NGO ہم اگر دیکھتے ہیں، ان کا اگر رمضان میں ہی آپ دسترخوان دیکھیں تو شاید وہاں پر 800، 1000، 1200 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے، اور وہ سحری اور افطاری کے جو 2 دسترخوان ہیں اس پر پورا سال ان کی کمپین چلتی ہے، میڈیا ان کو پروموٹ کرتا ہے، کاروباری لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم اگر مدرسوں کے اندر چلے جائیں تو دن میں 3 وقت اس سے بڑے بڑے دسترخوان، ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے لیکن آپ دیکھیں 850 بچے 3 وقت وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایک دسترخوان ہے۔ جہاں تک آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں تو رمضان میں مدارس کے اندر چھٹی ہوتی ہے، جو درس نظامی کے طلباء ہوتے ہیں، جو عالم بننے والے ہیں، ان کی چھٹیاں شعبان رمضان 2 مہینے ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہمارے حفظ کے طلباء ہیں، شعبہ اسکول کے طلباء ہیں، ان کا مکمل نظام ہوتا ہے، ان کی سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، یعنی 35-40 اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو بڑے مدارس جو ہیں وہاں پر اس سے زیادہ بڑی تعداد ہوگی، ان کی سحری ہے، افطاری ہے۔ اور وہ اساتذہ جو پورا سال پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ مدرسے سے منسلک ہوتے ہیں تو 2 مہینے میں کوئی اور کام تو نہیں کرتے، وہ بھی مدرسے کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو مدرسہ ان کے ساتھ راشن کے حوالے سے بھی تعاون کرتا ہے، ایک NGO کا پورا کام ہے۔ تو اس پر جو آپ نے کام کیا ہے، میں سب سے پہلے اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پورے پاکستان کے مدارس کی طرف سے کہ اس پر آپ نے نظر ڈالی اور اس پر کام کیا، اور اس پر ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ اچھا منصور بھائی، بلا شبہ مدارس NGOز تو ہیں، ظاہر ہے ایک بڑی تعداد میں طلبہ کو جو ہے وہ کھانا مہیا کرنا، پھر ان کو تعلیم مہیا کرنا، میڈیکل کی سہولت دینا، رہائش کی سہولت دینا، لیکن یہ چیزیں مدارس بھی تو پروموٹ نہیں کر رہے نا۔ اگر ایک NGO ہے تو NGO نے باقاعدہ اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ بالکل اس کو اس طرح کر رہے ہیں۔ آیا مدارس یہ چیزیں ظاہر ہی نہیں کرنا چاہ رہے، یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مدارس فی الوقت اس شعبے کے اندر ٹرین نہیں ہے، یا وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ اپنی ان معاملات میں تشہیر کی جائے؟ دیکھیں شہریار بھائی، اس پر اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ لائن سے تھوڑا باہر والی بات ہے۔ ہمیں یہ ہماری ایک بڑی ویکنیس ہے جو مدارس کے بڑوں کی طرف سے رہی ہے۔ ہم نے جب کام شروع کیا سوشل میڈیا پر، ہم نے بڑی مخالفت کا سامنا کیا، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اپنا کام سامنے نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے جو لوگ کام نہیں کر رہے اور وہ اس سے زیادہ شو کر رہے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر قابض ہوں گے اور آپ کی جگہ وہ لے رہے ہوں گے۔ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم میڈیا کو
مطلب جس طرح ماضی میں ہماری طرف سے کیا گیا کہ مدارس کے اندر ان کا داخلہ نہیں تھا، ان کے ساتھ روابط نہیں تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، الحمدللہ پالیسی چینج ہوئی ہے. ہم جیسے چھوٹے لوگوں نے بھی مطلب جو کوشش ہم سے ہو سکتی تھی کی، اس کے اثرات آج پورے ملک میں نظر آ رہے ہیں. ہر مدرسہ اپنا میڈیا بنا رہا ہے اور اس پہ کام کر رہا ہے، اور مدارس کی ویڈیوز اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. لیکن جہاں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ 1-2 سالوں کی یا 1-2 مہینوں کی نہیں ہے، پہلے 30 سال 35 سال یہ میڈیا کے خلاف ہماری کمپین رہی ہے، تو وہ اس کا نقصان تو ہو رہا ہے. صحیح. اب جب کام ہوگا تو 10 سال تو کم سے کم مدارس کو میڈیا پر محنت کرنی پڑے گی، اور ایسے لوگ تیار کرنے پڑیں گے جو میڈیا کے ہوں گے، تب جا کے اس کا ازالہ ہوگا، پھر مدارس کے کام سامنے آئے گا. اگر ہم نے کام کیا، اگر ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ ویڈیوز کی مخالفت ہے یا ان چیزوں کی، تو ہم شاید 50 سال بعد جا کر پھر نتیجے پہ پہنچے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری ایک کمزوری ہے جس کا نقصان ہوا. جیسے اب یہ معاملات آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں آگے، اور آپ نے بھی کہا کہ آپ کا شعبہ اسکول بھی ہے، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت مدارس کے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ میڈیا سے منسلک ہیں، جیسے مولانا انور غازی صاحب ہیں، جیسے مولانا طلحہ رحمانی صاحب ہیں، جامعۃ الرشید اس پہ بڑا ایک منظم کام کر رہا ہے، بیت السلام اس پہ ایک بڑا منظم کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر جو مدارس کے طلبہ ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی تعلیم، اور دنیاوی تعلیم میں بھی پھر میڈیا اسٹڈیز کی ایجوکیشن دینا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ خیر بھائی، مدارس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، یہ تعلیم کے اندر فرق میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مدرسے والوں کو جو ہم نے پہلے تقسیم کی کہ دینی تعلیم اور انگریزی تعلیم، اس سے نقصان یہ ہوا. آج میں کسی دفتر جاتا ہوں تو وہاں جو شخص بیٹھا ہے اس نے مدرسہ نہیں دیکھا، اور وہ شخص جو پڑھ کر آیا ہے میں نے اس کا نظام نہیں دیکھا، تو ہم دونوں کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ بالکل نہیں ہو پاتی. وہ میری بات نہیں سمجھ رہا، میں اس کی بات نہیں سمجھتا. تو مدرسے کی رجسٹریشن سے لے کر بینک اکاؤنٹ لے لیں، تھانہ کچہری آ جائے، کسی بھی ایک معاملے میں ہمیں وہاں پر بہت مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے، جو ہمارے اس گیپ کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہیں. پہلی چیز. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جب بچہ حاصل کر رہا ہے، اگر ہم اس رخ پہ کام کریں، اس کو تعلیم دینی ہے، تو تھانے میں بھی مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ بیٹھا ہوگا، وہ عام آدمی کو بھی اچھا وہ کرے گا اور مدرسے والوں کو بھی کرے گا. اگر ہم کورٹ جائیں گے تو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص مدرسے سے آیا ہوگا تو مدرسے کے ماحول کو بھی سمجھے گا، اور عام لوگوں کو بھی یعنی اسلام کے اصول کے مطابق فیصلے وہ کرے گا. کاروباری ہم جائیں گے تو وہاں پر بھی اسلامی اصول آ سکیں گے. اور آخری چیز جو ہے، اگر میڈیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کی تعلیم اتنی ضروری ہے جیسے کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. یہاں دنیا ہے، اس وقت پوری دنیا ایک ہو چکی ہے اور میڈیا کے تھرو ہی ہے. اگر ہم اس چینل کو بند کر دیں کہ ہم اس رخ پہ جائیں گے نہیں، کام ہی نہیں کریں گے جیسے ہم نے ماضی میں کیا، تو آنے والے وقت میں شاید ہم غاروں میں رہ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم نے غاروں میں نہیں جانا تو ہم ان سب چیزوں کو جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہم ان کو فالو کریں. اسلامی لمٹس کے اندر رہ کے ان کو کیا جا سکتا ہے. ہاں، جب بھی کوئی چیز ہے، جیسے بینکنگ کا معاملہ ہے، ایک وقت تک مخالفت کے بعد جو ہم نے اس پہ کام کیا، اب بہت ساری بینکوں میں آپ دیکھیں گے، ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں ایک مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو علماء گئے ہیں تو انہوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے، 80% چیزوں کو ٹھیک کیا. عام لوگ بھی جو ہے وہ اسلامی بینکاری کی طرف زیادہ ان کا عام آدمی کو چاہیے لیکن دینے والے ہوں. اب جب علماء سسٹم کے اندر گئے تو انہوں نے وہاں پر تبدیلیاں لائی ہیں جو قابل عمل ہیں. تو سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کو تبدیل کرنا بنسبت اس کے کہ سسٹم کی مخالفت کر کے تبدیل کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے. اگر میڈیا پر اعتراض ہے بالکل ہونے چاہیے، وہ اعتراض کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اگر ہم سسٹم کے اندر جا کر ان چیزوں کو درست کریں تو میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا نتیجہ دے گا. اگر ہم سسٹم سے باہر رہ کر ان کو اپنا دشمن بنا کر کریں تو آج سارا میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کی چھوٹی سی بھی چیز، کوئی غلطی ہے، انسانی غلطی، اس کو پورے پاکستان کے مدارس کی غلطی بنا دیں گے، اور ہم اور آپ اس پر رو تو سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اس لیے میڈیا کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہم تو کم ترین مسائل میں جو حالات ہیں اس کے باوجود بھی ایک کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے بھی وقتاً مدد لیتے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر مزید زیادہ کام کریں گے. کوئی نہ کرے تو ہمارا وہ زور نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ کام تو کرنا ہے.
جو چیز ضروری ہے وہ کرنی چاہیے. ناظرین، مولانا منصور صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو علم ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک بہت اہم جز جو ہے وہ نعت یا حمدیہ کلام بھی ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک ثناخواں موجود ہیں جو اپنی خوبصورت آواز کے اندر کلام پیش کریں گے اور اسی کلام کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت صاحبزادہ نعیم موجود ہیں. سب سے پہلے تو صاحبزادہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جی میرا رمضان بہترین جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. صاحبزادہ، آپ کو ظاہر ہے کچھ عرصہ ہوا ہے اس فیلڈ کے اندر اور بڑے اچھے انداز میں آپ کلام پڑھ رہے ہیں اور آپ کی شہرت بھی ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو آج ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ آج آپ کو میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کلام سناؤں گا. کچھ اس طرح سے ہے: گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی وہ قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی وہ قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. کہ موسیٰ لینے آئے آگ پیغمبری عطا کر دے. کہ موسیٰ لینے آئے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے میرے مالک. تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے.
صاحبزادہ نے ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کیا اور اس کلام کے بعد ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں مولانا منصور کی طرف. جو ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مولانا یہ بھی فرمائیں کہ اب دیکھیں علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ یوں کہہ لیں گے مشہور ہے, یا ان کی ریٹنگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہے. تو کیا ایسا بھی ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں کی بھی سوشل میڈیا پر بھی شہرت کے لیے کوئی تربیت کی ضرورت ہے, یا کوئی خاص مشن ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے لیے, یا اب ہر بندے کو اس جانب آگے آ جانا چاہیے؟ شیر بھائی, جب بھی کسی چیز کو کیا جاتا ہے تو اس کے دو رخ ہوتے ہیں. پہلا رخ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں آپ کی غلطی ہے اس کا ازالہ, اور دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اس کی منصوبہ بندی. تو اس وقت ہمارے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہ تو ہمیں ماضی کی غلطیوں کا اعتراف ہے میڈیا کے حوالے سے, اور نہ ہی مستقبل کا ہمارا کوئی گول سیٹ ہے. اس وقت جہاں جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ انفرادی سطح پر ہو رہا ہے. ہر شخص جو دین سے محبت رکھتا ہے وہ علماء کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے بیانات شیئر کرتا ہے, ان کے پیجز کی پروموشن کرتا ہے, کام کر رہا ہے. صحیح اجتماعی کوئی شکل نہیں ہے. تو آپ کی اس کے پروگرام کی وساست سے تو میں بڑوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے, اور جو صحافی جو دینی ذہن رکھتے ہیں ان کی مدد لینی چاہیے کہ ملکی سطح پر ایسے چینل, ایسے طریقہ کار, ایسے لوگ جو مدارس کا فیس سامنے لائیں, مدارس کا کردار لائیں, اور وفاق المدارس جیسے بہترین نیٹ ورک ہے اس طرح ان کا اگر میڈیا بھی ایک نیٹ ورک ہو جو سب مدارس کو نمائندگی دے اور سب مدارس کی سرپرستی کرے, تو میرے خیال میں بہت اچھا نتیجہ بہت کم وقت میں آئے گا. اچھا دیکھیں, جہاں پر ایک اگر میں دیکھوں تو بریلوی مسلک نے اس کے اوپر کام کیا, دعوت اسلامی والوں کا چینل آیا, اور کیو ٹی وی بھی کسی حد تک کام کر رہا ہے, مطلب اس کو ہم پیورلی اسلامک تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک وہ بھی کام کر رہا ہے, جبکہ مدنی ٹی وی جو مکمل طور پہ کام کر رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ تمام مسالک کے لیے یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ایک ایسے چینل ہوں جو ان کی مکمل تشہیر کریں اور تمام ان کے معاملات کو بیان کریں اور لوگوں تک بھی, کیونکہ لوگ اب رمضان کے اندر جیسے وہ ناچ گانے والی رمضان ٹرانسمیشن اور گیم شوز ان کو دیکھنے کے بجائے پھر اس جانب گامزن ہوں. بالکل, یہ جو دعوت اسلامی نے کام کیا ہے میں کہتا ہوں بہت بڑا کام ہے, اور دینی حلقوں کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس پر کام کیا ہے. مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ نے اس پر ایک منصوبہ بنایا تھا, پھر بنوری میڈیا کے نام سے انہوں نے کام بھی کیا, ابھی بھی چل رہا ہے. ہاں, لیکن وہ چینل تک ظاہر اتنی آسانی نہیں ہے, اور اس میں خرچہ بھی بہت ہے جو ایک عام مدرسہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ جب مل کر ایک کام کریں گے انشاءاللہ, سب پر اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو چینل بھی بن جائے گا, اور اس کا فائدہ جو ہے آنے والے 10 سالوں میں 15 سالوں میں, کیونکہ یہ منصوبے فوراً آپ کو ریٹرن بھی نہیں کرتے, اور 15-10 سال جب آپ محنت کرتے ہیں مارکیٹ میں تو اس کے بعد ہی آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس پر ہمارے حلقے کو سوچنا چاہیے. ناظرین, مولانا منصور ہمارے ساتھ موجود تھے. مدارس اور میڈیا کا کردار, اس پر آج بہت مفصل گفتگو ہوئی. انہوں نے بھی اپنی جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی, ہم نے بھی ان سے کچھ سوالات کیے. امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس شعبے پر بھی مدارس بھرپور انداز میں کام کریں گے, اور ایک عام شہری بھی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اگلی نشریات تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.